اسباب کا محتاج نہیں ہے. آپ کو 100% بھی ناکامی کا اسباب کی دنیا میں یقین ہو, آپ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے علیہ السلام کو, جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے بھی بچا سکتا ہے, تو میرے لیے مصیبت سے نکلنے کے اسباب کیوں نہیں پیدا کر سکتا, بلکہ بغیر سبب کے بھی مصیبت سے نکال سکتا ہے. اور دوسری اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں بھی پیدا کیا تو مصیبت میں صبر کی توفیق دے سکتا ہے, وہ مصیبت محسوس نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, جہاں کو چاہتا ہے گھما دیتا ہے. اور یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. بعض دفعہ ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں, دل بے سکونی سے جل رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں بے سکونی ڈال دی ہوتی ہے. بعض دفعہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوتا, پھر بھی مزے کی نیند سوتا ہے آدمی, پھر بھی سکون ہوتا ہے اس کے دل میں. وجہ کیا ہے کہ غموں میں صبر کی توفیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر اللہ صبر کی توفیق دے دے تو فہو المرام, مقصد کیا ہو گیا, حاصل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس آدمی کو اپنی بیگم پسند نہیں آ رہی, چوڑیاں بھی اچھی, میک اپ بھی اچھا, ساڑی بھی اچھی, سب کچھ اچھا, پھر بھی کمبخت کو پسند نہیں آ رہی. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کچھ بھی اچھا نہ ہو پھر بھی آدمی کو پسند آ رہی ہوتی ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ دل انسان کے اپنے اختیار میں, کماروں کو تو سب پسند آ رہی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ اٹریکشن ہونے نہ ہونے میں, طبیعت مائل ہونے یا نہ ہونے میں, دل اپنے اختیار میں بولو نہیں. تبھی تو آپ کا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تو کسی کے مشورے پہ دل کرنے نہیں لگتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب آپ نے صبح بھی گوشت کھایا, دوپہر بھی گوشت کھایا, رات بھی گوشت کھایا, پھر صبح ناشتے میں گوشت, اگلے دن دوپہر کو دل کرے گا گوشت کھانے کا. اب آپ کا ایک دوست ہے, اس نے دعوت کی, اس نے کہا یار میں نے اتنی خوشی سے آپ کے لیے بکرا کاٹا ہے یار, اب اس کو کھا لو. آپ ایسا کرو, آپ نے کہا کہ یار میرا دل نہیں چاہ رہا, مجھے تو اب دیکھ کے اس کو متلی آ رہی ہے. وہ کہہ رہے میرے وہ کہنے پہ کھا لو, تو کھا لیں گے آپ اس کے کہنے پہ. لیکن اگر وہ آپ کو حکم یہ دے رہا ہے کہ میرے کہنے پہ دل میں چاہت پیدا کر لو کہ کھانے کی چاہت پیدا ہو جائے, یہ کر سکتے ہو آپ؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے بھائی. دوبارہ سے دیکھو, آپ گوشت کھا کھا کے دل بھر گیا آپ کا. اب آپ کے بہت ہی قریبی ریلیٹیو نے دعوت کی, سامنے پھر گوشت لا کے رکھ دیا. اب آپ کا منہ یوں 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 بن رہا ہے, ٹینشن میں جاؤ گے نا آپ کے, یار یہ کیا ہے یار. تو اس نے آپ کو حکم دیا کہ یار ٹھیک ہے آپ کا دل نہیں چاہ رہا لیکن میرے کہنے پہ کھا لو. یہ آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے اختیار میں؟ بولو. ہے بھائی, میرے کہنے پہ کھا لو, بے شک آپ کا دل نہیں چاہ رہا. ٹھوس لو گے آپ زبردستی, یہی ہوگا نا. تو آپ کہو گے ٹھیک ہے یار تم نے اتنی محنت سے بنایا, دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کھا لو, بے شک بعد میں الٹی کر دوں گا لیکن کھا لوں گا. یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ دل پہ جبر کر کے کھا لو آپ. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کھاؤ یا نہ کھاؤ یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میری محبت میں آپ یہ کر لو کہ آپ کا دل چاہے کہ آپ کھاؤ, آپ اس کی طرف اپنا میلان پیدا کر لو, آپ کا دل چاہے کہ آپ کھاؤ. آپ کہو گے بھائی دل میرے کنٹرول میں بولو نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نیت کر کے چاہنا شروع کر دوں کہ مجھے یہ اچھا لگنے لگے. یہ اچھا نہیں. جب بھوک لگتی ہے تو ہماری چاہتوں سے, اگر بھوک لگنا بھی دل چاہنا ہوتا ہے نا, دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا کہ ہم دل میں کھانے کی چاہت پیدا کر دیں تو 24 گھنٹے ہم کیا کرتے؟ گائے بکریوں کی طرح کھاتے. بکری کا دل چاہتا ہے ہر وقت کھاتی رہے, لہذا اس کو روکنا پڑتا ہے. کھاتی رہتی, مینگنیاں بنا کے پیچھے سے نکالتی رہے گی, ادھر سے ان پٹ ادھر سے آؤٹ پٹ. آپ بکری کو چھوڑ دو, ہر وقت کھاتی رہے گی. جب منہ تھک جائے گا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گی, پھر کھانا شروع کر دے گی. اس کا دل چاہتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے؟ اگر ہمارا بھی چاہے تو ہم بھی پھوڑنا شروع کر دیں صبح شام. لیکن جب ایک دفعہ کھا لیتے ہیں بھائی اب دل نہیں چاہ رہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے دل کے اندر کسی چیز کی طرف اٹریکشن کا پیدا ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح دل میں کسی کی نفرت کا پیدا کر لینا, اس کے اسباب اختیار کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے, نفرت پیدا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, دل کے اندر خوشی کا آنا اس کے اسباب تو ہمارے اختیار میں ہیں. جیسے وہ خاتون نے
اپنے آپ کو اپنے شوہر کی نظر میں اٹریکٹیو بنانے کے اسباب تو اختیار کر لیے, چوڑیاں اچھی, ساڑی اچھی, لیکن اس کے بس میں یہ نہیں تھا کہ شوہر کے دل میں اپنی چاہت بھی پیدا کر لے, اور شوہر کے بس میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو اچھی لگنے لگے, وہ نہیں لگ رہی اب کیا کرے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی دل کے اندر خوشی کا پیدا کرنا یہ ہمارے اختیار میں, بولو یہ بہت بڑی حقیقت بتا رہا ہوں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نہ دل کے اندر غم کا پیدا کرنا ہمارے اختیار میں, ہم صرف اسباب اختیار کر سکتے, اسباب اختیار کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جو چیزیں بھی غم دیتی ہیں اس سے دور رہیں, اور جو خوشیاں دیتی ہیں ان کو قریب لے آئیں. بس اس اندر سے دل میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی, یہ یہاں سے آپ کا کام ختم ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کہتا ہے جس کا ریلیشن مجھ سے مضبوط ہوگا, جس کا ریلیشن مجھ سے مضبوط ہوگا وہ خوشیوں کی زندگی گزارے گا. جس کا ریلیشن مجھ سے مضبوط نہیں ہوگا خوشی کے علاوہ سب کچھ ملے گا. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تنگ زندگی دوں گا میں, تنگ زندگی. یعنی بڑے بڑے محلات میں بھی اس کو ایسے لگے گا جیسے جیل کی کوٹری میں ہوں, ایسا محسوس ہوگا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ریلیشن کو بتایا ہے غم سے دوری کا ذریعہ اور غم سے دوری کا سبب. دوسری بات یہ کہ وہ ریلیشن کیسے پیدا ہو, تو اس ریلیشن کے لیے اللہ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے نماز کو. دو چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے. نمبر ایک عقیدہ تقدیر کو, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس میں عقیدہ